السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا، اور کیا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ نے حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا تو کیا پوری دنیا کی آگ بجھ گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں کو بتانے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اخیر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام طوفان نوح کے تقریباً 1709 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دیکھا کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، تو کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا کو دیکھا تو زمین والوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے، اور ستارے روشن ہوتے ہیں پھر نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے، آگ جل جاتی ہے اور پانی سے بجھ جاتی ہے، یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کوئی بجھا دے، اور یہ مٹی کے بت جس کو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں رزق دے سکے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کردار اور افعال سے لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، لیکن لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں کے سارے لوگ اپنے بتوں کو چھوڑ کر میلے میں جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی عبادت گاہوں میں کافی بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بت کھانا اٹھا کر نہیں کھا سکتے۔ آپ نے بآواز بلند کہا یہ گمراہ انسان تم کو خدا سمجھ کر تمہاری عبادت کرتے ہیں، تم کو اپنا رزق دینے والا سمجھتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ تم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تم یہ کھانا اٹھا کر کھا سکو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور پھر وہاں کا جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر یہ کلہاڑی رکھ دی اور باہر آ گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ میلے سے لوٹے انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ سب غصہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد سب نے یہ طے پایا کہ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، ایسا کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو خدا نہیں مانتے، ان کی توہین کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب آ گئے، کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ جو بڑا بت ہے اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، ان سے پوچھو شاید اس نے کیا ہو۔ وہ کہنے لگے یہ بت دوسرے بتوں کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جب یہ بت دوسرے بتوں کو توڑ نہیں سکتا تو تم لوگوں کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تم لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات وہاں کے لوگوں کو اچھی نہیں لگی، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اس کا نام نمرود تھا، وہ کہنے لگا یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا تو ہم اس کا ایسا حشر کریں گے کہ دنیا اس کے کفر کی مثال دے گی۔ بس اس نے ایک پتھریلی زمین کا انتخاب کیا اور دور دور تک اس جگہ کو چاروں طرف سے پتھروں سے گھیر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی کہ اس کی بلندی 30 ذراع یعنی 45 فٹ اور چوڑائی 20 ذراع یعنی 30 فٹ اور طول یعنی لمبائی 30 ذراع یعنی 45 فٹ تھی، اور پھر سب مل کر لکڑیاں جمع کرنے لگے جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ لکڑیاں اس جگہ جمع کرتے رہے، پھر اس کے بعد اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی آگ آج تک نہ جلی۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اتنی عظیم اور شدید آگ تھی کہ اس کے اوپر سے فضا میں بھی کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کے بتائے ہوئے منجنیق میں ڈال کر
اس کی آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر کہنے لگے میری مدد کرنے والا میرا خالق میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ جیسے ہی آپ کو اس آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا تو لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فضا سے آگ کی طرف جا رہے تھے، اس وقت سوائے جنوں اور انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کی ساری مخلوق چلا اٹھی اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگی اے مولا کائنات، زمین میں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اور نہیں جو تیری عبادت کرے، آج وہ تیرا نام لینے کی وجہ سے جلایا جا رہا ہے۔ اتنے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہواؤں پر مقرر فرشتہ آیا اور وہ فرشتہ بھی حاضر ہوا جو پانیوں پر مقرر تھا۔ ان دونوں نے عرض کیا آپ ہمیں اجازت فرمائیں کہ ہم آگ کو ختم کر دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی اور وہی بہتر کارساز ہے۔ پھر جبریل امین فوراً نازل ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی اگر میرے لیے کوئی حکم ہو تو فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہو تو بتاؤ، لیکن اگر اپنی طرف سے آئے ہو تو چلے جاؤ۔ بس یہی کہتے کہتے ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ نے فرمایا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، یعنی اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آرام دہ بن جا۔ اللہ کے وہ الفاظ جیسے ہی آگ نے سنی تو وہ آگ گلزار بننے لگی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ باہر جلتی رہی، لیکن اس کی حرارت ابراہیم علیہ السلام تک نہ پہنچ سکی، بلکہ آگ کے اندر ایک باغ بنا دیا گیا، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا تو اس وقت صرف وہی آگ ہی نہیں بجھی تھی، بلکہ تاریخ میں ہے کہ دنیا کی تمام آگ اس وقت بجھ گئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے درمیان 40 یا 50 دن رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ آگ میں رہنے کے دنوں میں جتنا خوش رہا اور میں نے عیش و عشرت کی اتنی پوری زندگی میں مجھے عیش حاصل نہ ہو سکا۔ نمرود نے اپنے محل کی بلندیوں سے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک باغ میں بیٹھے ہوئے پایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد لکڑیوں کو جلتے ہوئے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھ کر آپ وہ پکارنے لگا اے ابراہیم کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں نکل سکتا ہوں۔ اس نے کہا اٹھو اور نکل آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور چلتے چلتے آگ سے نکل آئے۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ۔ اس واقعہ سے پتہ چلا کہ جب کوئی شخص اللہ پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو تمام پریشانیوں سے دور رکھتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔